الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الطريق الأمم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات اور میرے معزز سامعین کرام، جو ہمارے ساتھی جو کھڑے ہوئے ہیں یا ایک دور دراز بیٹھے ہوئے کسی اور کام میں مشغول ہیں، میں ان سے ادباً درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اس مجلس کے احترام اور اعزاز کے خاطر قریب ہو کر تشریف فرمائیں۔ ابھی میں آپ حضرات کے سامنے جو کہنے جا رہا ہوں یہ کوئی بیان اور وعظ نہیں ہوگا۔ اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں تو ایک درد دل ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات سے بڑے ہی درد کے ساتھ میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ بالکل قریب بیٹھ کر سکون کا سما بنائے ہوئے میرے اس درد کو اپنے سینے میں لے لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنی میں اس درد کو منتقل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ جو قرآن کریم مجھے اور آپ کو ملا ہے، یہ کیا چیز ہے اور آج ہم اس کو کیا بنائے ہوئے ہیں؟ بس یہی درد ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، تمہارے رب کی جانب سے موعظت آئی ہے۔ موعظت کس کو کہتے ہیں؟ وہ نصیحت جو درد بھری ہوتی ہے، فکر دلانے والی ہوتی ہے، اس کو موعظت کہتے ہیں۔ وَہُدًى، اور ایسی چیز تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس آئی ہے جو سراپا ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ وَرَحْمَةٌ، سراپا رحمت کا ذریعہ ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، دلوں میں رہنے والے تمام قسم کے روگ اور بیماریاں، ان سب کے لیے شفا کا کام کرنے والی کتاب ہے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں،
اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے. فَلْيَفْرَحُوا، تم اسی سے خوش ہو جاؤ. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، ساری دنیا مل کر اپنے اپنے پاس جو چیزیں جمع کرے گی، میدان محشر میں ان میں سب سے زیادہ بیسٹ اور بہترین اگر کوئی ہوگا تو وہ اللہ کا یہ فضل اور یہ رحمت یعنی کہ خدا کا کلام ہوگا. قرآن کریم کی جب تلاوت کی جاتی ہے میرے بھائیوں، میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہوئے حضرت اقدس شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے بیان میں ذکر کیا ہے اور وہ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ قرآن کریم کا جو حقیقی وزن ہے، اس کا جو ثقل ہے، اللہ نے اس حقیقی وزن کو اس امت کے آسانی کے خاطر اٹھا دیا ہے، ورنہ تو اس کے ایک ایک حرف کا کیا بوجھ تھا، کیا ثقل تھا. صاحب روح المعانی لکھ رہے ہیں کہ رب ذوالجلال کا یہ کلام خدا کی صفت ہے، یہ کوئی خدا کی مخلوق نہیں. پہاڑ جس کو ہم بہت بڑا بوجھ والا سمجھتے ہیں وہ خدا کی مخلوق ہے. مخلوق کے بوجھ کا یہ عالم ہو سکتا ہے، رب ذوالجلال کے کلام جو کہ در حقیقت اللہ کی صفت ہے، کیا اس کا وزن ہوگا اور کیا اس کا ثقل ہوگا. لوح محفوظ میں قرآن کریم کو جمع کرنے کے لیے جب فرشتوں کو اس پر مسلط کیا گیا تھا، لکھا ہے کتابوں میں ایک ایک حرف کو اٹھانے کے لیے تین فرشتے مامور تھے. الحمدللہ، الف کو اٹھانے کے لیے 3 فرشتے چاہیے، لام کے لیے 3 فرشتے چاہیے، ہا کے لیے 3 فرشتے چاہیے. ایک ایک حرف کے خاطر 3 فرشتوں کے ذریعے سے قرآن کریم لوح محفوظ کے اندر جمع کیا گیا تھا. ملائکہ میں سوائے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کسی فرشتے نے اللہ کا یہ کلام نہ پڑھا ہے نہ پڑھ سکتا ہے. انبیاء میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے علاوہ کوئی نبی نہ اس قرآن کریم کو پڑھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، نہ پڑھنے کی سکت اور صلاحیت رکھتا تھا. بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے، اس امت کا ایک فرد بن کر اس قرآن کریم کی تلاوت کریں گے. میرے بھائیوں اور آگے بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب انتقال ہوا، حضرت جبرائیل سے بھی وہ صلاحیت لے لی گئی. اب تو جبرائیل بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں قرآن کریم کو. اللہ نے کہا ایک بار نہیں، بار بار، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ لوگوں ہم تو قرآن کریم کو آسان سے آسان کر دیے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی قرآن کریم کو پڑھنے والا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اے میرے بندو قرآن کریم میں سے تمہارے لیے جو آسان ہو، جتنا ہو سکے، جس قدر ہو سکے پڑھ لیا کرو. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے پڑھ لیا کرو. قرآن کریم ایسی عظیم الشان کتاب، بالکل میرے بھائیوں اس امت کو خیر امت کے لقب سے نوازا گیا. یہ کہا گیا کہ یہ امت خیر امت اخرجت للناس، سب سے بیسٹ،
سب سے بہترین قوم ہے روئے زمین کی. کیوں؟ اس خیر کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، خیر امت، اس خیریت کی دو بنیادی وجوہات یہ ہے کہ سب سے بڑا خیر کا جو ذریعہ ہو سکتا تھا اللہ نے اس امت کو نوازا ہے. کیا ہے؟ سب سے پہلا، خیر میں سب سے بڑا خیر اگر کوئی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ خالق خیر کا بہترین کلام ہے. وہ اس امت کو دیا گیا ہے. سب سے بہترین قانون، سب سے بہترین مذہب، سب سے بہترین کتاب، زندہ جاوید کلام رب ذوالجلال کا. وہ بھی کیسا کلام؟ پوری دنیا مل کر اس جیسا ایک لفظ نہ بنا سکی، اور پوری دنیا مل کر قیامت تک بھی اس کے ایک حرف کو نہیں بدل سکتی ہے. اللہ نے ایسا محفوظ کلام جو خیر میں سب سے بڑے خیر کا ذریعہ اللہ نے اس امت کو دے دیا. تو خیر کی سب سے بڑی وجہ یہ بنی کہ اس امت کو اللہ کا بہترین کلام ملا. اور دوسری وجہ، خیر الانبیاء سید البشر خیر البشر. روئے زمین میں اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہو وہ نبی پاک سرکار دو عالم، سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. اللہ نے ہم کو ادھر سے کلام بھی دیا جو کہ خیر الکلام ہے، اور ادھر سے نبی دیا جو کہ خیر الانبیاء ہے. تو یہ امت کیسے خیر امت نہیں بنے گی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ. پوری کتابوں میں اصدق، سب سے زیادہ سچی اگر کوئی کتاب ہے وہ یہی کلام اللہ ہے. اس امت کو دیا گیا. وخیر الہدی، دنیا میں زندگی گزارنے کے جو جو طریقے ہو سکتے ہیں اس میں سب سے بیسٹ اگر کوئی طریقہ ہے ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی اللہ نے اس امت کو نصیب کیا ہے. میرے بھائیوں، ایک اللہ، ایک کتاب، ایک نبی، بہترین کلام، بہترین نبی، بہترین طریقہ. لیکن میں درد دل سے آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس امت مسلمہ نے اس کلام کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ڈھایا ہے؟ ہم نبی کے کیا حقوق ادا کر رہے ہیں؟ اللہ کے کیا حقوق ادا کر رہے ہیں؟ قرآن کریم کا کیا حق ہم سے ادا ہو رہا ہے؟ نبی پاک کی سنتوں کا کیا حق ہم سے ادا ہو رہا ہے؟ بلکہ آگے بڑھ کر یہ کہا جائے، دنیا کی سب سے بہترین کتاب پوری دنیا کے دانشوروں میں اللہ نے اگر دیا ہے تو مسلمانوں کو دیا ہے. اور بڑے دکھ درد کی بات، پوری دنیا کی سب سے زیادہ مظلوم ترین اگر کوئی کتاب اس وقت دنیا میں ہے وہ یہی قرآن کریم ہے. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. یہودیوں نے تورات کو پس پشت ڈال دیا تھا اور وہ اپنے منشائی طریقے سے زندگی گزارنا چاہا. اپنی کتاب کو بیچ بیچ کر دنیا کماتے تھے. اللہ نے قرآن کریم کے معاملے میں اس چیز کو محفوظ کر دیا کہ قرآن کریم کے اندر تو رد و بدل کر کے احکامات کو بیچ نہیں سکتا. قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا. اللہ تعالیٰ ان محدثین کو جزائے خیر نصیب فرمائے، زندگیاں کھپا دیا احادیث کے مجموعے کو اکٹھے کرنے کے لیے، اور احادیث بھی محفوظ ہو کر آ گئی. میرے بھائیوں، بھگوت گیتا، فلاں جو اور کتابیں ہیں اور مذہبوں کی مانے جانے والی، صبح ہوتی ہے، ایک غیر قوم کا بندہ ہے، صبح اٹھتا ہے، نہا دھو کے فریش ہوتا ہے،
اگربتی جلاتا ہے اور وہ بھگوت گیتا کے گول اس کو گھماتا ہے، اپنی آنکھوں سے اس کتاب کو لگاتا ہے، چومتا ہے، پھر وہ جس کو بھگوان سمجھتا ہے مانگتا ہے اور اس کے بعد وہ آگے بڑھ کے چلا جاتا ہے۔ وہ جس کو کتاب سمجھے ہیں یا سمجھ رہے ہیں اس کے ادب و احترام اور محبت کا یہ عالم، اور ہم کتاب سمجھے نہیں، سمجھو نہ سمجھو وہ کتاب ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، سچا کلام ہے۔ اس کتاب کو ہم بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ جو لپٹ کر مخمل کے جوزدان میں اور ڈبے کے اندر اٹھا کے جو رکھے ہیں، رکھا ہوا ہے، دیمک لگ رہی ہے، ضائع ہو رہا ہے، دیکھنے کی تک توفیق نہیں ہو رہی۔ علماء کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، تو آج امت مسلمہ پوچھ رہی ہے، اللہ نے جن کو کلام دیا تھا یہ کہہ کر کہ یہ میرے پیارے نبی کے پیارے بندے ہوں گے، آج وہ امت پوچھ رہی ہے کہ قرآن کا حافظ بنائے تو کیا فائدہ ہوگا؟ آخر کیا فائدہ ہوگا؟ بس بچہ وہی 15-18 ہزار میں کھیل لیں گا، دنیا ہی دنیا نگاہوں کے اندر رہ گئی۔ ارے چیز کیا ہے؟ کتاب کیا ہے؟ کیسی چیز ہے یہ؟ نہیں، کوئی اس کے پیچھے آنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے ذہن دیا، صلاحیتوں سے نوازا، بہت سارے مسلمان بھائی اپنا نالج بڑھانا شروع کیے، اسکولوں اور کالجوں کے اندر داخلہ لیے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کیے، ایسی کتابیں جو کوئی حل نہیں کر سکتا تھا، مسلمان نوجوان ان کتابوں کو حل کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، بڑھنا بھی چاہیے۔ میری دعائیں، دلی دعائیں کہ اللہ مسلمانوں کے نوجوانوں کو اور سے اور آگے بڑھائے۔ ایک نوجوان مسلمان مثال کے طور پر کوئی میکینیکل انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، ایک لوہا ایک ٹیبل پر وائبریٹ ہو رہا ہے تو کتنی دیر میں یہ ٹیبل سے نیچے آ سکتا ہے وہ تک جان رہا ہے، حساب لگا کر اتنی باریکی تک چلا گیا۔ کوئی کرنٹ کا کام جاننے والا کس تار سے کس تار کو جڑاؤں تو دنیا کو روشن کر سکتا ہوں، یہ تک سمجھنے کی اپنے اندر کوشش کیا اور اس کے اندر کامیاب ہوتا چلا گیا۔ ماضی قریب کے اندر وہ فیسلٹیز موجود نہیں تھے، آج ایک سے ایک آتے چلے گئے۔ ہندوستان کے قانون کا علم رکھنے والے، دنیا چلانے کا علم رکھنے والے، اپنا کاروبار چلانے کا علم رکھنے والے، کالج اور یونیورسٹیز سنبھالنے کا علم رکھنے والے، دنیا کے ہر نالج اور علم کو آدمی فوکس کر رہا ہے اور ترقی دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، درد دل کے ساتھ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا امت مسلمہ نے قرآن کریم کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس کو پڑھا جائے؟ کہ یہ کتاب اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو کھول کر ہم دیکھیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں؟ ہے کیا آخر اس کتاب کے اندر؟ کس بنیاد پر صحابہ ترقی کرتے چلے گئے تھے؟ ایک دن وہ تھا، چند کوڑیاں نہیں ہوا کرتی تھی صحابہ کے پاس میں، جانور چرانا تک بھی نہیں جانتے تھے، قرآن کو سیکھا اور اپنی زندگیوں میں اتارا، تخت و تاراج قدموں میں آ کے پڑے، دنیا لرزنے اور کانپنے لگی 50 سال کے اندر۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، آج ذلت، رسوائی، بدنامی جو ہم جھیل رہے ہیں، میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا ظلم کا نتیجہ ہے جو ہم کیے ہیں، اور اس ظلم سے ہم اب غافل بھی ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ قرآن کریم ہے جس میں تمہارے لیے شفا ہے، یہی وہ چیز ہے جس میں ہدایت ہے، یہی وہ چیز ہے جس میں رحمت ہے، یہی وہ چیز ہے جس میں فضل ہے۔ تم پوری دنیا سمیٹتے چلے جاؤ، لیکن یہی قرآن تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر چیز، اور ہم اس کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے ہمارے ایک دوست سے کہا کہ میری بڑی خواہش ہے کہ آپ اپنے بچے کو قرآن کریم کا حافظ بنا دیجیے، تو
وہ کہنے لگے مولانا حافظ بنانے میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، بنا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میری چاہت ہے کہ میرے بچے بڑھاپے میں میرے کام آ جائیں۔ کتنی سطحی سوچ کی بات۔ میں نے کہا قرآن کریم پڑھانے سے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے ہاتھ کو نہیں آئیں گے؟ وہ کہنے لگے کہاں آ سکتے ہیں مولانا، ان کے پاس خود ان کے اپنی زندگی کے لیے گزر بسر مشکل ہوگا، وہ ہماری کیا ریکھ دیکھ کریں گے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ مسلمان اگر نبی کی تعلیمات سے غافل ہوتا، اگر مسلمان نبی کی تعلیمات سے واقف ہوتا تو اپنی اولاد کو اتنا بیکار نہیں سمجھتا ہو۔ 50 سال اللہ نے کھلایا ہے، میں آپ سے مانگتا ہوں کیا ہمارا اللہ اتنی بھی سکت نہیں رکھتا کہ آپ کو زندگی کے آخر کے 10 سال کھلائے؟ جو خدا 50 سال کھلایا، 60 سال کھلایا، آپ آخر کے 10 سال میں خدا سے نگاہ ہٹا کر اپنے بچے پہ لا رہے ہیں۔ ارے ایسا کیسا بھروسہ ہے رب ذوالجلال کے ساتھ؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین وفی السماء رزقکم وما توعدون۔ روزی روٹی تو آسمانوں میں، خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا آدمی جب دنیا سے جاتا ہے سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، تو وہاں پر باقی رہنے والی چیزوں میں ایک چیز اللہ کے نبی نے اولاد کو بھی بتایا ہے، ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جو باپ چھوڑ کر جائے اور وہ اس باپ کے دنیا سے جانے کے بعد باپ کے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہے، دعائے رحمت کر رہی ہے، ایصال ثواب کر رہی ہے، ایسے کام کر رہی ہے جس سے قبر کے اندر نور پھوٹ سکے، ایسے کام کر رہی ہے جس سے درجات بلند ہو سکے، ایسے کام کر رہی ہے جس سے اعلیٰ علیین میں مقام مل سکے۔ میرے بھائیوں، آپ بتائیے تو صحیح، کیا ہم اپنی اولاد کو ایسا چھوڑ کے جانے کی فکر تو کر رہے ہیں؟ بچوں کو بہت پڑھا دیا ہم نے، بڑی بڑی ڈگریاں اور نالج آ گئے، اللہ کا بے انتہا شکر ہے، اور ترقی کریے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایسا بھی کیا ظلم ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، بچے کو باپ کی نماز جنازہ کا طریقہ بھی نہیں معلوم۔ واقعہ تو وہ بڑا مشہور واقعہ، باپ کے جنازہ ہے، ایک بندہ آگے وہاں پیچھے ٹہل رہا ہے، پوچھا گیا بھائی کیوں آپ جنازے میں شریک نہیں ہو رہے ہیں؟ ارے نہیں، وہ ذرا جوتے بہت مہنگے ہیں، میں چلا جاؤں گا تو پیچھے سے کوئی مار دے گا، پریشانی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، باپ بیٹے کی نگاہوں میں جوتوں سے بھی گیا گزرا ہو چکا ہے، اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کے لیے تیار۔ ہم نے اپنے اولاد کو بتایا نہیں کہ قرآن کریم کیا چیز۔ آج ہم قرآن کریم کو بس ایک برکت کی کتاب ہے، تعویذ گنڈے کی کتاب ہے، کوئی مرا قرآن کریم پڑھ کے ایک بار بخش دیجئے، بس ہمیشہ کے لیے قرآن کریم کا حق ادا ہو گیا۔ کسی کا انتقال ہوا، 30 پارے خریدو اور مسجد میں لے جا کے جمع کر دو، اگرچہ کہ بہت سارے پارے پہلے ہی سے ہوں وہاں پر، اور مسجد والے کیا کر رہے ہیں؟ بے حساب قرآن کے پارے جمع ہو گئے، سارے اکٹھے کیے اور لے جا کے اس کو کہیں دفنا کے آ گئے۔ میں تو ایسے بھی پارے دیکھا ہوں جہاں دفنائے جا رہے تھے کہ وہ پارا ایک بار بھی کھولا نہیں گیا ہے، ایک بار بھی کھولا نہیں گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا یہ کلام جس کے بارے میں اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں میں نے تمہارے لیے قرآن کریم کو آسان کر رکھا ہے، یہ وہ کلام تھا، فرشتے پڑھ نہیں پا رہے ہیں، انبیاء کے اندر سکت اس پاروں کو پڑھنے کی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے میری اور آپ کی زبان پہ آسان کر رکھا ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی مثال اس طریقے سے دی جاتی ہے کہ قرآن کریم آج کے زمانے میں سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ بینک بیلنس بھرا ہوا ہے اور باپ اپنے بچے کو ایک ATM دے رہا ہے۔ بچہ پوچھ رہا ہے ابا آئس کریم چاہیے، ابا بریانی چاہیے، ابا ایک بڑا اچھا والا جہاز چاہیے، گاڑی چاہیے، کار چاہیے، ایک بنگلہ چاہیے۔
تو باپ کہہ رہا ہے وہ سب کچھ نہیں، بس یہ ATM لے لو۔ اب بیٹا کہہ رہا ہے ارے یہ ATM دے کے آپ کیا کریں گے، میں اس سے کیا کروں؟ اگر بیٹا عقل مند ہوتا تو اس ATM کی حفاظت کر لیتا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے، لیکن جاتے ہوئے ہم کو قرآن کریم کا ایک ATM دے کر چلے گئے، یہ لے لو تم اپنے پاس رکھ لو۔ بینک بیلنس بھرا ہوا ہے بالکل اس کے اندر، کتنا بھرا ہوا ہے، تم لوٹتے لوٹتے تھک جاؤ گے لیکن وہ ختم ہونے والا نہیں۔ جنت کے اندر جائے گا قرآن کریم کا پڑھنے والا، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوگا اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتے جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ تیرا درجہ اس آخری آیت کے پاس ہوگا، تو جہاں پڑھتے 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 جا کے پہنچ جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے آخری درجہ قرآن کریم کی آخری آیت کا درجہ ہوگا، اس سے بڑا تو کوئی اور درجہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوسرے الفاظ میں جنت الفاظ کی شکل میں ہمارے ہاتھوں میں دے دی گئی اور ہم ان الفاظ سے بے خبر۔ میں آپ کو بتاؤں، قرآن کریم کے یہ جو الفاظ تراویح کے اندر پڑھے جاتے ہیں، تلاوت کے اندر دہرائے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، یہ کوئی رسمی کتاب نہیں، حقیقت بتلا رہا ہوں۔ در حقیقت ان الفاظ کے پیچھے ایک معانی ہے، اور ان معانی کے پیچھے پردوں میں حقائق ہیں، اور ان حقائق کی تہ میں معارف ہیں، اور ان معارف کی تہ میں کیفیات ہیں، جو کیفیات حاصل ہونے کے لیے کامل ایمان والا دل چاہیے، کامل ایمان والا دل چاہیے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں بر الفاظ ہے، ارے 6666 آیتوں کا ایک مجموعہ ہے، چند الفاظ کا پڑھتے چلے جاؤ اور ختم کر دو۔ نہیں، ایک ایک لفظ کے پیچھے ایک ایک معنی ہے، اس کے پیچھے حقیقت، اس حقیقت کے پیچھے معرفت، اس معرفت کے پیچھے ایک معنی، اس کی کیفیات، یہ ساری کی ساری چیزیں جو حاصل ہوتی ہیں قلب مومن کو میرے بھائیو حاصل ہوتی۔ ہم الفاظ ہی سیکھنا نہیں چاہے، کیا معنی جانیں گے، کیا حقیقت جانیں گے، کیا اس کی کیفیات اور معنی ہمارے قلب کے اندر آ سکتی؟ بلکہ ہم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ قرآن کریم پڑھنے کا فائدہ ہی کیا ہے، اور غیر جن کے دل میں ایمان کی ایک جستجو اور ایک تڑپ ہوئی، وہ قرآن کریم کے پاس آئے، 6 مہینے میں قرآن کریم کو انہوں نے مکمل کر لیا پورے معنی اور تحقیقات کے ساتھ۔ کل ہی مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے، وہ میرے پاس قرآن کریم کی تفسیر پڑھتے ہیں، وہ مجھ سے کہنے لگے زندگی کے 70 سال گزر گئے، آج مجھے تفسیر قرآن پڑھنے کا الحمدللہ موقع ہو رہا ہے۔ مولانا، مجھے وہ واقعہ یاد کر کے بڑا رونا آ رہا ہے کہ میں گورنمنٹ کی نوکری کیا کرتا تھا، میرے ساتھ ایک وہاں غیر قوم کا ایک آفیسر بھی موجود تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے ایک قرآن لا کر دے دیجئے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، اس نوکری پہ رہتے ہوئے میں تو قرآن لا کے نہیں دے سکتا ہوں، اگر آپ کو چاہیے تو آپ میرے گھر پرسنل آئیے آپ۔ تو وہ بندہ پرسنل ان کے گھر آیا، وہ اس کو ساتھ لے کر گئے کتب خانہ، اور وہاں لے جا کر کہے بھائی ان کو ایک کتاب دے دیجیے۔ تو وہ تیلگو میں جو قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر تھی وہ اپنے پیسوں سے خریدا، قرآن کریم کی ایک سیرت کو خریدا، اور وہ اپنے نام سے اس کی بل بنایا، اور وہ چلے گئے گھر۔ میرے بھائیوں، صرف اور صرف 6 مہینے کی مدت گزری، وہ بتا رہے ہیں صرف 6 مہینے کی مدت گزری، اور وہ آ کر کہنے لگا بھائی آپ کی جو کتاب ہے میری اپنی نالج میں اس سے بہتر کوئی کتاب میں نے نہیں دیکھا ہے، اور میں بھی کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر آ رہا ہوں، میرا نام اگرچہ کہ یہ ہے لیکن آپ جس مذہب کو فالو کر رہے ہیں میں بھی اسی مذہب کو ماننے والا ہوں، آپ گواہ رہیے، کل میدان محشر میں اللہ مجھ سے پوچھے گا تو آپ میرے ایمان کی گواہی دیتے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ مومنوں، اگر تم اعراض کرو گے اللہ کو تم کی کوئی ضرورت نہیں، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تم کو ہٹائے گا، اوروں کو لائے گا۔ تاتاری فتنے کی آمد سے پہلے ہندوستان کا حال کچھ ایسا ہی تھا جیسے آج
ہمارے اور آپ کے شامت اعمال کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ وہی تاتاری فتنہ جنہوں نے مسلمانوں کو پورے کے پورے ہندوستان سے ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ نے اسی نسل سے ایمان کی حفاظت کرنے والوں کو پیدا کیا، اور وہی لوگ پھر سے اسلام کے بقا کا ذریعہ بنے، اسلام کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا دین برحق ہے، اللہ کی کتاب برحق ہے، اور یہ دین قیامت تک رہنے والا ہے، اسلام قیامت تک رہنے والا ہے۔ مسلمان اگر اس کو قیامت تک لے جائیں بہت ٹھیک، ورنہ اللہ ان مسلمانوں کو ہٹا کر اوروں کے ذریعے سے اسلام کو قیامت تک لے جانے والا ہے۔ اسلام تو جائے گا قیامت تک، بس جو آ گیا اس کی سیفٹی کرنے کے لیے زہ نصیب ہے اس شخص کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، ہم جو قرآن کریم کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں وہ بہت ہی بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں آپ میں سے ایک ایک سے فردن اپنا ایک بھائی سمجھ کر، اپنا ایک چچا سمجھ کر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اگر قرآن کریم پڑھنا آتا ہے بہت اچھی بات ہے، پڑھنا شروع کیجئے۔ نہیں پڑھنا آتا ہے، خدا را آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں قرآن کریم پڑھنا سیکھیے تو صحیح، الفاظ کے معانی جانو تو صحیح کہ قرآن کریم کے اندر ہے کیا۔ قرآن کریم کا ترجمہ کافر سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ کفر کے ساتھ اس کے معنویت اتنی اثر انداز ہو سکتی ہے، ایمان کے ساتھ کیا نہیں ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، بغیر قرآن کے اللہ اتنا نواز رہا ہے، اگر قرآن کے ساتھ اگر ہم دنیا پہ جائیں گے تو اللہ اور کتنا نہیں نوازے گا۔ نوازا جانا تو طے ہے اس کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جگہ جگہ تفسیر قرآن کے مکتب قائم کیجیے۔ اپنے گھروں میں اخبار تو آ رہا ہے، پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور یہ ٹی وی چینلوں کے اندر بیٹھ کے لمبا ٹائم اس کے اندر جا رہا ہے۔ کوئی قرآن کریم کا ترجمہ تو سننے کی کوشش کرے کہ میرا اللہ آخر مجھ سے کہنا تو کیا چاہ رہے ہیں۔ کوشش کیجئے اس بات کی، اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے آسان فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ۔ بہت سارے قرآن کریم کے پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ خود قرآن کریم ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ قرآن کریم پڑھ رہا ہے، زبان سے نور نکل رہا ہے، صحیح معنی میں اگر کوئی پڑھنے والا تلاوت کرے، کتابوں کے اندر لکھا ہے فرشتے آتے ہیں اس کے ہونٹوں کو چوم کے جاتے ہیں، پیشانی کو چوم کے جاتے ہیں۔ جہاں پر قرآن کریم کا ایک ماحول چل رہا ہے وہاں فرشتے خوشی میں اپنی فضا بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ پوری دنیا میں نہیں، آسمانوں میں بھی یہ دولت فرشتوں کو نصیب نہیں ہوتی ہے، وہ مزہ نصیب نہیں ہوتا ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کے زبان اور منہ سے جو نور نکلتا ہے، وہ نور تو آسمانوں کے اندر بھی نہیں، کیونکہ وہاں قرآن کریم کو کوئی پڑھنے والا ہی نہیں۔ لیکن یہی قرآن کریم جب غلط طریقے سے پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، یہی قرآن کریم پڑھنے والے اور سننے والے پہ لعنت بھیجتا ہے۔ ابھی میں یہاں تراویح سنا رہا تھا، مجھے تو نہیں پتا کہ مشیرآباد کے نوجوانوں کا کیا شوق اور ذوق ہے، لیکن میرا اپنا قرآن کریم کا ایک انداز ہے، میں تو اس کو اس انداز سے پڑھتے جا رہا تھا۔ لیکن بہت سارے ساتھیوں کی جانب سے میں سنا یہ خواہش تھی، ارے ذرا رفتار اور بڑھائے تو اچھا رہتا بھائی۔ یہ اس ٹائم میں 5 پارے بھی ہو جا رہی، اور آدھا گھنٹہ ملا لیے تو 10 پارے بھی ہو جا رہی۔ قرآن کریم کو ایسے پڑھنا کہ حروف کٹے، لفظ کٹے، اعراب کٹے، معنی بدلے، نور نہیں ظلمت کا سبب ہے، رحمت نہیں لعنت کا سبب ہے۔ سال میں 12 مہینے، 12 مہینے میں سے ایک مہینہ، اس میں کا بھی ایک عشرہ 10 دن، 2.5 گھنٹے صرف نہیں۔ آج مسلمان کا ایمان تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، کون سا ایمان اور کون سا اسلام سینے کے اندر ہے؟ انڈیا پاکستان کا میچ اگر ہو 4.5 گھنٹے دیکھیں گے آرام سے، ہلے بغیر۔ قرآن کریم میں ہم اتنا پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ اس کی بھی میں وجہ بتا رہا ہوں۔
وہ میچ سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ کا کلام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آپ کو میچ سکھائے کون؟ کون سکھایا آپ کو میچ؟ دیکھ دیکھ کے خود سیکھ گئے۔ اللہ کا کلام بھی اگر دیکھتے تو دیکھتے دیکھتے سیکھ جاتے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ایک آواز آئی، کیا مومنوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کے سامنے مارے ڈر کے جھک جائیں؟ ایک آیت پڑھتے 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 رات گزر گئی، احساس تک بھی نہیں ہوا۔ ہمارے اکابر تو یہ، ہمارے اہل اللہ، ہمارے اولیاء اللہ، ہم جن کا نام لے رہے ہیں، ایک ایک آیت پر راتیں گزر رہی تھی، پاؤں میں ورم آ رہا تھا، روتے روتے داڑیاں تر ہوتی جا رہی تھی۔ میرے بھائیوں، اب تک قرآن کریم پہ جو ظلم ہوا بہت ہوا، بس ایک گزارش، درد مندانہ گزارش، اللہ کے لیے ظلم کرنا چھوڑ دیجیے۔ غیر بہت بعد میں ظلم کرتا ہے، غیر بہت بعد میں ظلم کرتا ہے۔ خود گھر والے جب ویران کرتے ہیں تو دوسرے آ کے اس پر حملہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے اللہ کے کلام کو ویران کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ غیر حملہ کر رہا ہے تو ہم کو اس کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہنے کو تو بہت ہے لیکن وقت تنگ دامنی کا شکار ہے۔ میرے بھائیوں، آج کل امت مسلمہ کے نوجوان، غلطی ان کی بالکل بھی نہیں، ان کے ماں باپ جنہوں نے ان کو قرآن بالکل بھی نہیں سکھایا ہے، غیروں کے اعتراضات ان کے اپنے سینے کے اندر بھی اعتراض بن کر موجود ہیں، اور غیر بڑے خطرناک طریقے سے حملے کر رہے ہیں، بڑے خطرناک طریقے سے حملے کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کی جو بنیادیں ہیں، اس میں اگر کسی مسلمان کو شک بھی آ گیا تو وہ کافر ہو جاتا ہے، شک بھی آیا تو کافر ہو جاتا ہے، ایمان چلا گیا اس کا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ابھی ملعون رضوی جب قرآن کریم پر اعتراض کیا تھا، بہت سارے نوجوان بچے پوچھ رہے تھے، ارے بھائی وہ آیتوں کو قرآن سے نکال دیے تو کیا ہو جاتا؟ ہندوستان میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے نکال دیجیے نا، کیا حرج کی بات ہے؟ ایمان چلا گیا میرے بھائی، یہ سوال پر ایمان چلا جاتا ہے۔ یہ نتیجہ کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو کوشش تو کر رہے ہیں بڑھاپے میں کام آ جائے، لیکن یہ کوئی کوشش نہیں کر رہا کہ اس بچے کا ایمان تو بچے، جنت میں تو جائے، قبر میں تو بچ جائے میرا بچہ، میدان محشر میں تو بچ جائے، جہنم کی آگ سے تو میرا بچہ بچ جائے۔ میرے بھائیو، ضرورت ہے اس بات کی کہ اسلام کی موٹی موٹی جو باتیں ہیں، عقیدے ہیں، بنیادی باتیں جو ہیں، وہ تو ہمارے نوجوان بچوں کو آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ نے ہم کو جو عقل دیا ہے، دنیا کے 4 خطوں میں جو ہم اس عقل کو لگا رہے ہیں،